آج پورے 2 دن کے بعد بوجھل آنکھیں لیے جب میں گھر میں داخل ہوا، پاکیزہ ہمیشہ کی طرح بریف کیس لینے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ ارتضیٰ، آپ امی جان کے پاس جائیے، میں وہیں جوس لے کر آ رہی ہوں۔ شانو کو کہتی جانا کہ گڑیا کو بھی لے آئے۔ اب کمرے میں امی جان، پاکیزہ، گڑیا اور میں، ایک بکھرا ہوا انسان، ہم موجود تھے۔ امی جان میرے سر کو اپنے نرم ہاتھوں سے ہولے ہولے دبا رہی تھیں۔ ارتضیٰ، تم رات باہر مت گزارا کرو بیٹا، گڑیا پاکیزہ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ وہ کہتی رہتی ہے جب تک بابا نہیں آئیں گے میں سونے نہیں جاؤں گی ماما، میں دودھ نہیں پیوں گی۔ وہ بیچاری کل 2 گھنٹے تک اسے بہلاتی رہی۔ اس لمحے میں اپنے آپ کو اتنا مکمل محسوس کر رہا تھا، اور اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ اچھا امی جان، ایک بات بتائیے کہ آپ میرے لیے زیادہ دعا کرتی ہیں یا پاکیزہ کے لیے؟ ارتضیٰ بیٹا، یہ کیسی بات ہوئی؟ میں تمہارے لیے ہر لمحہ دعا کرتی ہوں، مگر وہ جو پاکیزہ ہے نا، وہ میری اتنی خدمت کرتی ہے، ہر وقت میرے آس پاس ہوتی ہے، خود بخود دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ اسی لیے امی جان اس کو آپ کی ساری دعائیں لگتی ہیں۔ نہیں بیٹا، دعا تو سب کو لگتی ہے۔ اور پھر میں بوجھل دل لیے امی جان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ شانو، گڑیا کو کمرے میں لے جاؤ۔ نہیں بابا، پہلے آپ مجھ سے پرومس کریں گے کہ آپ کل آفس سے گھر آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا بابا، میری مما جانی اکیلی ہوتی ہیں اور انہیں رات کو ڈر لگتا ہے۔ اور میں دل میں سوچنے لگا کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتی ہی نہیں ہے۔ اچھا میری جان، پکا پرومس، میں کل آفس سے سیدھا آپ کے پاس آؤں گا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو پاکیزہ اپنی کتابوں کی الماری کے پاس کھڑی قرآن پاک کو الماری میں واپس رکھ رہی تھی۔ اس کا روز کا معمول تھا، وہ سورہ ملک کو با ترجمہ تلاوت کیا کرتی تھی، اور پھر دیر تک اس کے لب ہلتے رہتے تھے اور میرے پوچھنے پر بتاتی، میں رات کی دعائیں پڑھ رہی ہوں ارتضیٰ، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ پنک کلر کے دوپٹے میں اس کا پرنور چہرہ جگمگا رہا تھا، اور اس کے وجود سے آنے والی خوشبو سے پورا کمرہ معطر ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈر سا گیا کہ میں معصومیت کے اس مجسمے کو کیسے اتنی ایذا دوں، جس نے ہمیشہ پھول کے گلدستے کی طرح اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کیا۔ اس نے ہمیشہ میری خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھا۔ اسے میں کیسے ہرٹ کروں؟ میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں کیا کر کے آیا ہوں؟ لیکن عین اسی وقت سدرا کی مس کال آ گئی اور میں ہوش میں آ گیا، اور میں نے بغیر کسی تمہید کے پاکیزہ سے کہا، پاکیزہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گی کہ میں 2 دن کہاں تھا؟ جی بتائیے۔ اس کا انداز بالکل نارمل تھا۔ میں نے 2 دن پہلے سدرا سے نکاح کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میرے چہرے سے کچھ کھوج رہی ہو، اور پھر پوری جدوجہد سے اس نے اپنی گھنی پلکوں کو گرا دیا۔ پاکیزہ، میں نے تمہارے ساتھ شادی سے پہلے صرف زندگی میں سدرا کو دیکھا تھا۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ کی اکلوتی بہن تھی۔
ہم نے ایک دوسرے کو چاہت کے رشتے میں اس وقت باندھا تھا جب ہم دونوں کو اس لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، اور پھر جب یہ محبت اور یہ جذبہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا تو اچانک